کریم اما بعد پارہ نمبر ہے 13 اور رکوع نمبر ہے 10۔ سورۃ الرعد کی آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بل للہ الامر جميعا افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جميعا ولا يزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قاریۃ او تحل قریبا من دارهم حتی یأتی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، اور اگر بے شک قرآن، ولو انا قرآنً، اور اگر بے شک قرآن سیرت بہ الجبال، چلائے جائیں اس کے ذریعے سے پہاڑ، او قطعت بہ الارض، یا کاٹ دی جائے اس کے ذریعے سے زمین، او کلم بہ الموتیٰ، یا کلام کیا جائے بھی اس کے ذریعے سے الموتیٰ، مردوں سے، بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ کے لیے الامر جمیعا، تمام کے تمام احکامات ہیں۔ افلم ییأس الذین، کیا بھلا مایوس نہیں ہوئے وہ لوگ جو ایمان لائے، کیا بھلا مایوس نہیں ہوئے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ان لو یشاء اللہ، کہ اگر چاہیں اللہ تبارک و تعالی، لہدی الناس جمیعا، البتہ ہدایت دے دے تمام کے تمام لوگوں کو، ولا یزال الذین کفروا، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تصیبہم، کہ پہنچیں گی ان کو، بما، ان کاموں کی وجہ سے، صنعوا، جو انہوں نے کیے، قاریۃ، کھٹکھٹانے والی۔ آپ نے پڑھا ہوگا قرآن پاک میں دوسری جگہ پر کہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، القاریۃ مالقاریہ، کھٹکھٹانے والی، او تحل قریبا من دارہم، یا اترے گا قریب ان کے گھروں کے، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا وعدہ، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تبارک و تعالی وعدے کی مخالفت نہیں کرتے۔ میرے دوستو، ایک جملہ بولنے لگا ہوں، ہم دین کے پابند ہیں، دین ہمارا پابند نہیں ہے، دین اپنی مرضی کا ہے، دین ہماری مرضی کا نہیں ہے۔ ہم اگر کہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق معاملات ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اگر ہماری مرضی کے معاملات ہوتے تو آج دنیا میں جتنی حالات بدل چکے ہیں، جتنی ترقیاں ہو چکی ہیں، آج مسلمان بھی کسی سے پیچھے نہ رہتے، پیچھے نہ ہٹتے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے نسخہ عطا کر دیا مسلمانوں کو، تو جو ٹیکنالوجی لوگ اب یوز کر رہی ہیں اور دنیا کو مسخر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نسخہ تو ہزاروں سال پہلے عطا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر بے شک قرآن چلائے جاتے اس کے ذریعے سے پہاڑ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلانے پر قادر ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور سائنس اور ٹیکنالوجی آج کے زمانے میں کیا کہتی ہے، یہی بات کہتی ہے کہ فلاں کو فلاں جگہ منتقل کر دیا، یہ بڑے بڑے جہاز بڑے بڑے پہاڑوں کی شکل میں اڑ کے کہیں سے کہیں جا رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی سائنس کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کس کی ایجاد ہے، قرآن کی ایجاد ہے نا۔ قرآن، اللہ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ بیان فرما دیا نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت کتنے میل لمبا ہوتا تھا پتہ ہے؟ 3 میل لمبا ہوتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت،
اللہ نے پہاڑوں میں کیا ہواؤں میں اڑا کر دکھلا دیا، آج اس کی شکل ہے 3 میل تک، آج تک دنیا میں کوئی ہوائی جہاز نہیں بن سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بحری بیڑا، بحری جہاز ہزاروں سال پہلے بنا، آج دنیا اس کی شکل بنا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز انسان کو عطا فرمائی ہے، انسان کی مرضی کے مطابق، انسان کی دنیا کے مطابق، لیکن دین میں فرمایا کہ تم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، دین میں وہی ہوگا جو اللہ کا حکم ہوگا۔ اللہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلانا ہوتا تو کوئی مشکل نہیں تھا، اگر قرآن کے ذریعے سے زمین کو کاٹنا ہوتا تو کوئی مشکل نہیں تھا، اور اگر قرآن کے ذریعے سے مردوں سے کلام کرنا ہوتا تو کوئی مشکل نہیں تھا، مردوں سے کلام کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، قرآن پڑھتے مردوں سے کلام ہو جاتا۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک مثال دے کر سمجھایا، ورنہ جن مقامات کے اوپر مردوں کا سننا یا مردوں کا بولنا ثابت ہے، وہاں پر قرآن و سنت میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ بھی فرمایا۔ بخاری شریف کے اندر صحیح روایت ہے، ان المیت لیسمع قرآن آلہم، کہ میت جو ہے وہ جوتوں کی آہٹ بھی سنتی ہے۔ جس وقت آپ قبرستان میں جاتے ہو تو میت جوتوں کی آہٹ بھی سنتی ہے، اس کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ بل للہ الامر جمیعا، اللہ فرماتے ہیں حکم سارے کا سارا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کی پابند ہیں۔ تو اب ان 3 جملوں کا خلاصہ کیا نکلا، 4 جملوں کا، کہ ہم دین کے تابع ہیں، دین ہمارے تابع نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ افلم ییأس الذین آمنوا، کیا بھلا مایوس ہو جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے؟ کیا بھلا مایوس ہو جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے؟ اللہ یشاء اللہ، کہ اگر اللہ چاہتے تو سارے انسانوں کو ہدایت عطا کرتے۔ اب دیکھیں نا، ہم مسلمان ہیں، اس آیت کا مختصر سی تفسیر یہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ساری دنیا کے انسان کیا ہو جائیں؟ مسلمان ہو جائیں، اور ہم مایوس بھی ہیں، اس اعتبار سے مایوس ہیں کہ یار یہ مسلمان نہیں ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا مسلمان ہونا یہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی چاہت سے ہے، مسلمانوں کے مایوس ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا؟ تصیبہم، کہ پہنچے گا ان کو، بما صنعوا، ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے۔ صنعوا، جو انہوں نے ایجادات کی، اصل میں صنعوا مصنع سے ہے، مصنع کہتے ہیں فیکٹری کو، اور صنعوا کا مطلب ہوتا ہے ایجادات کرنا۔ چونکہ کافر لوگ طرح طرح کی ایجادات کرتے رہتے ہیں، اللہ کے حکم میں بھی طرح طرح کی ایجادات کرتے رہتے ہیں، گناہوں میں بھی طرح طرح کی ایجادات کرتے رہتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے جھکنے میں بھی طرح طرح کی ایجادات کرتے رہتے ہیں۔ آج آپ حضرات جانتے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، طرح طرح کی عبادتیں اور طرح طرح کے لوگ، حتیٰ کہ ایک میں آپ کو بات بتاؤں مزے کی، حتیٰ کہ مسلمانوں میں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان میں بھی طرح طرح کی باتیں آ گئی ہیں، نت نئے کوئی نہ کوئی ایسی چیز سامنے آ رہی ہے کہ وہ جناب اس کو عبادت سمجھ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نئی نئی ایجادات کرتے ہیں، اور یہاں سے بدعت کو بھی بیان کیا کہ ظاہری سی بات ہے جو آدمی بدعت کو حلال سمجھ کے کرے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ کافر ہوگا، گناہگار نہیں، کافر ہوگا۔ جو بدعت کو حلال سمجھ کر کرے گا کہ بدعت کرنا میرے لیے حلال ہے اور کار ثواب ہے، کیونکہ گناہ کو حلال سمجھ کے کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو بدعت کو جو آدمی حلال سمجھ کر کرے گا، صنعوا کا معنی ہوتا ہے نئی ایجاد کرنا، اور نئی ایجاد کی ہوئی چیز کیا ہوتی ہے؟ بدعت ہوتی ہے۔ اور بدعت کو کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا لفظ استعمال کیا؟ کفروا، کہ وہ لوگ ہمیشہ جنہوں نے کفر کیا جو پہنچے گی ان کو ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے نئی نئی ایجادات کی، قاریعۃن، کھٹکھٹانے والی، یعنی اللہ کا عذاب ان پر اترے گا۔ او تحل قریبا من دارہم، یا نازل ہوگا قریب قریب ان کے گھروں کے، یعنی ان پر تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا لیکن قریب قریب ان کے اللہ کا عذاب آئے گا، ان کو ڈرانے کے لیے کہ تم بھی کیا بن جاؤ؟ انسان بن جاؤ، بچ جاؤ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں میرے دوستو، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، اب کہاں آگ لگی تھی؟ امریکہ میں آگ لگی تھی، لیکن توبہ توبہ ساری دنیا کر رہی تھی۔ اتنے ڈر گئے تھے لوگ
کہ پتہ نہیں وہ آگ بجھی بھی ہے کہ نہیں بجھی، سمجھے؟ تو یہ حالات جب اللہ کا عذاب اترتا ہے تو ڈر انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی جھنجھوڑا، زلزلوں کی صورت میں، طوفانوں کی صورت میں، سیلابوں کی صورت میں، تو یہ ایک ڈر ہوتا ہے۔ حتیٰ یاتی وعد اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔